الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی. وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا. وہ آئے گریائے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا. وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بطحا. وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا. وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا. وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا. وہ آئے جن کے قدموں سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. محبت سے کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. میرے محترم مکرم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 26 رجب المرجب ہے، 1447 ہجری. یہ جو آنے والی رات ہے، آج رات، یہ شب معراج ہے. آنے والی رات یہ 27ویں شب ہے، یہ شب معراج ہے. اور آج 16 جنوری 2026 جمعۃ المبارک کے اس مقدس اجتماع سے اللہ تعالیٰ مجھے ہم کلام ہونے کا شرف عطا فرما رہے ہیں. کیونکہ آج آنے والی رات شب معراج ہے، معراج والی رات ہے.
تو میں آپ کے سامنے آج اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے واقعہ کو بیان کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی، اپنی ملاقات کرائی، اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے۔ پہلے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی تھی۔ جب بھی کسی نبی پر آزمائشیں آئیں، امتحان آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جب وہ ان امتحانات میں ان آزمائشوں میں سرخرو ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی انعام عطا فرمایا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ فرق اتنا ہے کہ پہلے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی معراج کرائی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس عرش پر بلا کر آپ کو اپنا دیدار کرایا۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، ان پر امتحان آئے، آزمائشیں آئیں، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کنویں سے نکال کر ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات آئے، آزمائشیں آئیں، والد صاحب نے گھر سے نکال دیا، اور نمرود نے آپ کو آگ میں پھینک دیا۔ بچہ بڑا ہوا تو اللہ کا حکم آیا کہ اس کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو، اسماعیل کو قربان کر دو، اس کے گلے پر چھری چلا دو۔ سارے امتحانات میں جب کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام عطا فرمایا۔ اسی طرح باقی نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کے بعد، امتحانوں کے بعد انعامات سے نوازا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں، بڑے امتحانات آئے، اور جب آپ طائف کے سفر پر گئے، طائف والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے گئے، ان کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو ان کافروں نے اپنے نوجوان اور باش لڑکوں کو ہمارے نبی کے پیچھے لگا دیا۔ وہ ہمارے نبی کو پتھر مارتے جاتے، اور ہمارے نبی کا جسم مبارک خون سے رنگین ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب، آپ کو میری خاطر، میری توحید کی خاطر، میری وحدانیت کی خاطر بڑا ستایا گیا، بڑا مارا گیا، بڑا تنگ کیا گیا، پریشان کیا گیا۔ اے میرے محبوب، میں آپ کو اپنی ملاقات کے لیے عرش پر بلاتا ہوں، آپ کو معراج کراتا ہوں، تاکہ آپ کی ساری تھکاوٹیں، آپ کی ساری تکلیفیں، آپ کے سارے غم وہ دور ہو جائیں اور ختم ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات کے ایک وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے۔ اچانک رات کا وقت تھا، چھت پھٹی، اور اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اللہ کے حکم سے آپ کو لے گئے مسجد حرام میں۔ مسجد حرام میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ والی جو مسجد ہے، بڑی مسجد خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد، اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔
وہاں حتیم میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ حتیم اس جگہ کو کہتے ہیں جو خانہ کعبہ شریف کے ساتھ باہر چار دیواری لگی ہوئی تھوڑی جگہ باہر ہے، وہ بھی اصل میں خانہ کعبہ کا حصہ تھی۔ جب مکہ کے لوگوں نے، مکہ کے مشرکوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی تو وہ کہنے لگے ان کے پاس حلال کے پیسے تھوڑے پڑ گئے تو انہوں نے باقی تعمیر کر کے اس جگہ کو باہر چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی طرح باقی رکھا۔ اللہ کی حکمتیں ہیں اس میں۔ آج جو بندہ، ہر بندہ خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتا، بادشاہوں کی اجازت ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء کو، حکومت کی طرف سے اس کو اجازت ملے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر کہ باہر جو خطیب میں بھی نماز پڑھے گا وہاں ہر بندہ نفل پڑھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے، اس لیے کہ وہ بھی خانہ کعبہ شریف کا ہی کا حصہ ہے۔ وہاں اللہ کے پاک نبی آ کر لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے پاؤں مبارک پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور آپ کا شق صدر ہوا۔ فرشتے نے ایسے اللہ کے حکم سے اشارہ کیا، آپ کا سینہ مبارک کھل گیا، آپ کا دل مبارک نکالا۔ جنت سے سونے کی تشتری کے اندر ایمان اور حکمت کو بھر کر لائے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھو کر وہ جنت سے جو حکمت ایمان کی دولت لائے تھے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھر دی اور دوبارہ سینہ مبارک سے آپ پھیرا، سینہ بند ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے کہ اللہ کا دیدار کرانا تھا، آسمانوں کی سیر، عرشوں کی سیر کرانی تھی، تو اس لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر وہاں سے ایک سواری لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی۔ ایک سواری لائی گئی جنت سے، اس کا نام تھا براق، سفید رنگ کی، بجلی کی طرح اس کی رفتار، بجلی کی رفتار کی طرح، اور خچر سے تھوڑا چھوٹا قد اور گدھے سے تھوڑا بڑا قد تھا اس کا۔ وہ سواری جب لائی گئی اور وہ نورانی سواری تھی، جنت سے لائی گئی تھی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر بیٹھے تو تھوڑی شوخی مارنے لگی، تھوڑی ہلنے لگی، تو یہ بھی آتا ہے کہ خوشی کی وجہ سے ہلنے لگی کہ میرے اوپر اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ تشریف فرما ہوئی۔ اور یہ بھی ہے کہ جانور کی عادت ہوتی ہے ہلنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہے براق تو کیوں شوخی مار رہے ہیں، آج تک تیرے اوپر ایسا سوار نہیں بیٹھا، یہ تو سارے نبیوں کی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو براق سواری بھی شرمندہ ہو گئی اور شرمندگی کی وجہ سے سارا اس کا جو ہے وہ پسینہ اس کو آ گیا کہ اللہ کے پاک نبی اتنی شان والے میرے اوپر بیٹھے ہیں اور میں ہل رہی ہوں آگے سے۔ تو پھر میرے محترم بھائیوں اس کا سفر شروع ہوا۔ وہ اتنی تیز رفتار تھی براق کہ جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک وہ ایک قدم رکھتی تھی، اتنی تیز رفتار سواری۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے عبد ہیں، انسانوں میں سے اللہ نے اپنے نبی بنایا، وہ نورانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق کو سواری بنا دیا اور انسان اور افضل انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سوار کر دیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا کہ انسان ساری مخلوقات میں سے میں نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں نا آدم علیہ السلام، فرشتوں کو نہیں کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو کون افضل ہوا؟ آدم، انسان افضل ہوئے آدم علیہ السلام یا فرشتے افضل ہوئے؟ فرشتوں کو کہا گیا فرشتوں تم میرے آدم کو سجدہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو معراج کے سفر دو حصوں پر تقسیم ہے۔ ایک سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کو اسراء کہتے ہیں کہ رات کے وقت میں طے کیا ہوا سفر۔ پھر وہاں سے اوپر اللہ تعالیٰ نے عرشوں پر اپنے نبی کو بلایا، اس کو معراج کہتے ہیں۔
معراج کیوں کہتے ہیں؟ معراج اس لیے کہتے ہیں کہ معراج کہتے ہیں سیڑھی کو، تو وہاں جنت سے ایک سیڑھی لائی گئی، جس سیڑھی پر اللہ کے پاک نبی نے مسجد اقصی سے اوپر پھر آسمانوں تک کا سفر کیا، اس لیے اس کو معراج کہتے ہیں۔ تو جب یہ سفر شروع ہوا معراج کا، براق سواری پر ہمارے پاک نبی سوار ہوئے، سفر کا آغاز ہوا۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے جہاں کھجوروں کے درخت ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے پاک نبی یہاں اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا نہیں مجھے تو نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یہ یثرب ہے، یہ مدینہ طیبہ ہے جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، جہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے، کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہاں آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اللہ کے پاک نبی اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر دوبارہ سواری پر سوار ہوئے براق پر، وہاں سے پھر براق سواری چلنے لگی، چلتے چلتے ایک جگہ آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام آمنہ کے لال کو کہتے ہیں یہاں بھی اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جگہ طور سینا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پیارے نبی نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آگے کا سفر شروع کیا، آگے پھر ایک مقام آیا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پاک نبی یہاں بھی اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ فرمایا اے جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بیت اللحم ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے پاک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، ان کی ولادت ہوئی، اور بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیارے نبی نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی، 2 رکعت نماز ادا کی، پھر وہاں سے آگے کا سفر شروع ہوا، پھر ایک مقام آیا، فرمایا یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں۔ فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہنے لگے کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو یہ مدین ہے، یہاں پر بھی 2 رکعت نماز ادا کریں۔ میرے محترم بھائیو، یہاں تک کہ مسجد اقصی پہنچ گئے، جب سواری سے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو سواری کو وہاں ایک پتھر کے اندر سوراخ تھا، پتھر کے اندر وہاں سواری کو باندھا۔ اب سواری کو کیوں باندھا؟ اس لیے نہیں باندھا کہ سواری کہیں بھاگ جائے گی، وہ تو نورانی سواری تھی، وہ تو اللہ کی بھیجی ہوئی سواری تھی، اس کا نام براق تھا، اس نے تو بھاگنا نہیں تھا۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی کہ اے میرے امتیو، تم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ گھر میں رات کو سونا ہے تو دروازہ بند کر کے سونا ہے، لیکن بھروسہ دروازے پہ نہیں، اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اپنی گاڑی کھڑی کرنی ہے، اپنی بائک کھڑی کرنی ہے، اپنی سائیکل کھڑی کرنی ہے تو اس کو لاک لگا کر کھڑا کرو، تالا لگا کے کھڑا کرو، لیکن بھروسہ تالے پہ نہیں کرو، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، دنیا دار الاسباب ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو قادر ہے انسان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ تو قادر ہیں بغیر ماں کے پیدا کر دیں، جیسے اماں حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا کیا، اللہ تو قادر ہیں بغیر باپ کے پیدا کر دیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سبب اور ذریعہ بنایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھروسہ سبب پہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ سواری کو باندھا، ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہمیں کہ جب بھی اب سواری کھڑی کرو تو اس کو لاک لگاؤ، اس کو باندھو، سبب اختیار کرو، اور بھروسہ کس پہ کرو؟ اللہ کی ذات پہ کرو۔ تو میرے محترم بھائیو، پھر وہاں پہلے سے
انبیاء اکرام علیہم السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی وہاں جمع تھے مسجد اقصیٰ میں۔ اللہ نے حکم دے دیا سارے نبیوں کی روحوں کو، یا سارے نبیوں کی روحوں تم جاؤ مسجد اقصیٰ میں، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ جب میرے نبی تمہارے پاس آئیں تم نے کیا کرنا ہے، تم نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو آج وہ آ رہے ہیں، تم پہلے سے ان کا استقبال کرو۔ 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہم السلام مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ میرے محترم بھائیوں، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہونے لگی۔ جب اذان ہونے لگی تو جب مؤذن پہنچا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب آگے پہنچا واشہد ان محمد رسول اللہ، جب اشہد ان محمد پر پہنچا، اشہد ان پر، تو مؤذن یہ سوچنے لگا کہ کس نبی کا نام لوں اذان میں؟ یہاں تو آدم بھی ہیں، یہاں تو ابراہیم بھی ہیں، یہاں تو نوح بھی ہیں، یہاں تو اسماعیل بھی ہیں، یہاں تو ابراہیم بھی ہیں، یہاں تو 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام موجود ہیں، تو میں کس کا نام لوں؟ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تو میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ گواہی دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب اذان پوری ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، سارے نبی بیٹھے ہیں صفوں میں، آدم بھی بیٹھے ہیں، نوح بھی بیٹھے ہیں، ابراہیم بھی بیٹھے ہیں، اسماعیل بھی بیٹھے ہیں، موسیٰ بھی بیٹھے ہیں، عیسیٰ بھی بیٹھے ہیں، یوسف یونس بھی بیٹھے ہیں، سارے نبی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نماز کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہو گیا، اب نماز کون پڑھائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کر دیا اور یہ بتایا کہ اے اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، بے شک آدم بھی موجود ہوں، نوح بھی موجود ہوں، ابراہیم بھی موجود ہوں، اسماعیل بھی موجود ہوں، سارے نبی موجود ہوں، لیکن مصلی پر کھڑے ہونے کا حق امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے کہ جہاں ہمارے نبی موجود ہوں وہاں کوئی نبی بھی آگے نہیں ہو سکتے، یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شان عطا فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کو امامت کرائی، اسی سے آپ کا لقب امام الانبیاء مشہور ہو گیا کہ ہمارے نبی کیا ہیں؟ نبیوں کے بھی امام ہیں۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا، پھر یہاں سے اوپر کا بھی سفر اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، انشاءاللہ یہاں سے جو اوپر کا سفر ہے جسے معراج کہتے ہیں، مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں تک، آسمانوں سے 7 آسمانوں تک، ہر آسمان پر کس کس نبی سے ملاقات ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر معراج میں کون تھا، پھر جبریل علیہ السلام نے کہاں تک ساتھ دیا اور کہاں جا کر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہاں سے اوپر اگر ایک میں ذرہ برابر بھی اوپر گیا تو میرے سارے نورانی پار جل جائیں گے۔ پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو آگے لے گئے، پھر بیت المعمور پر گئے، پھر عرش پر اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرش پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ اس معراج کے حصے کو سورۃ النجم بیان کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے نبی آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تعالیٰ میں اپنی بدنی عبادت بھی، اپنی مالی عبادت بھی، اپنی زبانی عبادت بھی، ساری عبادتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔
یعنی عاجزی لے کر آیا ہوں، آپ کو بندوں کی طرف سے عاجزی بہت پسند ہے تو میں عاجزی لے کر آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا السلام علیکا ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ مجھ پر تو سلام بھی بھیج دیا، رحمتیں بھی بھیج دی، برکتیں بھی بھیج دی، لیکن اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے امتیوں پر بھی، جو میرے امت کے نیک بندے ہیں، آپ کو راضی کرنے والے ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ان پر بھی اپنا سلام، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں نازل کریں۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، تو پھر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر بھی۔ تو یہ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ سلام بھیجا، رحمتیں بھیجی اور برکتیں نازل فرمائی۔ تو یہ بھی معراج شریف کا تحفہ ہے، جو تحیات ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی معراج کا تحفہ ہے۔ اور معراج شریف کا سب سے بڑا تحفہ وہ اللہ تعالیٰ نے نماز عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمایا؟ نماز عطا فرمائی، اور 50 نمازیں عطا کی، کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے غلاموں سے، اپنے عاشقوں سے، اپنے دیوانوں سے یہ امید ہے انشاءاللہ وہ 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یار معراج کی رات ہے، ہم کیا عبادت کریں، اس رات میں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں یہ کہتا ہوں اس رات میں کوئی خاص عبادت تو ہمارے نبی سے منقول نہیں ہے کہ ہمارے نبی نے اس رات میں فلاں فلاں عبادت کی اور نوافل پڑھے اور فلاں فلاں، ایسے نہیں ہے۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معراج والی رات ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کیا تحفے عطا فرمائے۔ ایک یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں نا، آمن الرسول سے، جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے تو تلقین پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کا اول آخر، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ 2 چیزوں کو لازم پکڑ لیں، ایک نماز کو، ایک قرآن کو۔ ایک نماز کی پابندی کریں، فرض نماز کسی حال میں آپ کو پتہ ہے مرد کو معاف نہیں ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے کے ساتھ پڑھیں، لیکن مرد کو پنجگانہ نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن پاک ہماری مذہبی کتاب ہے، ہمارے اوپر اس قرآن کا حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کو سمجھیں، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کم از کم ناظرہ ہر مسلمان کو دن میں 1 سپارہ پڑھنا چاہیے۔ یہ 30 سپارے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ روز 1 سپارہ پڑھیں، مہینے میں ہمارا قرآن پورا ہو جائے۔ 7 منزلیں ہیں قرآن پاک کی، کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ روز 1 منزل پڑھیں، ہفتے میں ہمارا قرآن پورا ہو جائے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلمان کو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہماری مذہبی کتاب ہے اور ہمارے اللہ نے نازل کی ہے، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور ہماری مذہبی کتاب ہے جس میں ہمارا مکمل دستور حیات اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے، اور ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر بھی نہیں پڑھ لیا۔ ہمیں قرآن پاک سیکھنا چاہیے، ظلم ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ اگر ہمیں قرآن پاک بھی نہیں آتا تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ میرے محترم بھائیو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، کیا ہے کوئی نصیحت پانے والا؟ اگر 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا بندہ بھی قرآن پاک سیکھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو بھی آ جائے۔ بس محنت شرط ہے، وقت دینا شرط ہے۔ موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی، اور قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ یہ موبائل ہماری سفارش کرے گا یا قرآن ہماری سفارش کرے گا؟ قبر میں، آخرت میں یہ قرآن ہماری سفارش کرے گا۔ کم از کم موبائل اتنا ٹائم تو ہم دیں قرآن کو۔ تو نماز معراج کے 2 تحفے ہیں، ایک نماز اور ایک قرآن۔ ان دونوں کو بھی اگر ہم مضبوطی سے پکڑ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائی وہ سنتے ادا